صاحب فرمائیے گا. پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید. سیکنڈلی بی ایل اے کے حوالے سے یہ جو آرٹیکل شائع کیا گیا ہے, مجھے بتائیں کہ یہ اس میں جو مطالبات کیے گئے ہیں یا جس بات کے اوپر زور دیا گیا ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ قابل غور بات ہے اور یہ ممکنات میں سے ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے بی ایل اے, یہ ایک بلوچستان کی آزادی پسند ایک فوج, ایک انٹرنل جو ہے, جو ناراض ارکان یا گروپ تھے مجید بریگیڈ کے ساتھ مل کر, وہ یہ عرصہ تقریباً کوئی 30 سال سے جو ہے یہ آپریٹ کر رہی ہے. باقاعدہ اس کا جو آغاز جو ہے یہ 2000 میں, یہ ایک علیحدگی پسند جو مسلح بی ایل اے گروپ ہے, یہ 2000 میں وجود میں آیا. تمام لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوا, اور یہ ایٹ دا سیم ٹائم سملٹینیسلی یہ انڈیا جو ہے وہ اس کو اس کی بیک اپ پہ ہے, اس کو فنڈ کرتا ہے. اور افغانستان میں بھی مجید بریگیڈ کے ساتھ مل کر جو خودکش دھماکے پاکستان میں خصوصی طور پر جتنے بھی ہوئے آج تک, وہ اکٹھے یہ مل کر ایک ان کی پارٹنرشپ ہے, اور یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اب تک دیکھیں نا, اگر دیکھا جائے جو انہوں نے نقصانات کیے ہیں پاکستان کے, اگر تھوڑا سا ہم صرف پچھلے تقریباً 5-7 سالوں میں چلے جائیں تو اب تک جو سیکیورٹی فورسز کو انہوں نے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا, بہت سارے ہماری فورسز کے جو جوان تھے ان کو شہید کیا انہوں نے. چینی جو پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہے تھے سی پیک کے, وہ وہاں پہ غیر بلوچ جو محنت کش تھے ان کو بہت زیادہ مارا گیا. اور جو سی پیک کے میں رکاوٹیں میکسیمم کوشش کی کہ وہ رکاوٹیں یہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. جو سوئی گیس کے مقام سے اور ڈیفرنٹ اور جو مقامات سے جو گیس کی پائپ لائنز گزرتی ہیں, اس کو ہر طریقے سے آئے روز یہ ڈیمیج کرتے رہتے ہیں. ریلوے ٹریک بہت ساری جگہوں سے انہوں نے جو ہے وہ توڑے ہیں. جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا, اس میں دیکھیں نا کتنے لوگ شہید ہوئے. خضدار بس حملہ ہوا, اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے. جیسے جیسے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ قسم کے واقعات ہیں, ان کے اوپر الزامات ہیں, وہ انہوں نے کیے. پاکستان میں بی ایل اے جو ہے اس کو بلیک لسٹ کر دیا تھا, ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے اس کو قرار دیا گیا تھا. اب یہی چیز جو ہے وہ 11 اگست 2025 کو جو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ایف ٹی او, اور جو اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ ہے ایس ڈی جی ٹی نے اس میں اس لسٹ میں اس کو ڈال دیا تھا. لیکن وہاں پر برطانیہ, کینیڈا اور آسٹریلیا جو ہے انہوں نے بھی اس کو بلیک لسٹ قرار دے دیا. چونکہ ابھی تک جو یونائٹڈ نیشن کی 1267 ایک جو ان کی سینکشن کمیٹی ہے, اس کی سینکشنز ہیں, اس میں چونکہ ان کا نام جو ہے کمپلیٹ انٹر نہیں ہوا, اس لیے امریکہ اور برطانیہ نے ٹیکنیکلی اس کو ہولڈ میں رکھا گیا ہے. اب امریکہ اور برطانیہ نے کیوں اس کو ہولڈ پہ رکھا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشن میں وہ اثر و رسوخ انڈیا جو ہے وہ بھرپور اپنا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کو وہ کر دے. ادروائز تو دیکھیں نا, اگر یہ اس لیول کے اوپر یو این 1267 کے تحت اگر یہ ٹیررسٹ تنظیم جو ہے قرار دی جاتی ہے, تو پوری دنیا میں جو ہے یہ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. ان کے جتنے بھی لوگ اس ٹائم ہے ان کے پاسپورٹ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں, ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے, جو ان کی فنڈنگ ہے وہ رک جاتی ہے, تو ان کی ایک کمر ٹوٹ جائے گی. لیکن ایک سوچی سمجھی ایک بھارت کی جو انڈیا کی جو ایک بہت بڑی سازش ہے, اس کے تحت جو ہے نا ان کو بلیک لسٹ نہیں کیا جا رہا. اچھا, میڈیا میں نارملی اس کو جو ہے نا فتنۃ الہندوستان بھی کہا جاتا ہے. اچھا, یہ یو این کی جو 1267 سینکشن کمیٹی کے 5 جو مستقل ممبران ہوتے ہیں, جن میں امریکہ, چین, روس, برطانیہ اور فرانس ہیں, اگر کوئی بھی ہولڈ لگا دے تو بدقسمتی سے وہ لسٹنگ جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. 6 ماہ اس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس سے پہلے یہ 2 دفعہ جو سسپینڈ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, امریکہ, یو کے اور فرانس نے بھی اس کو ہولڈ پہ لگایا ہوا ہے. اس لیے یونائٹڈ نیشن کی جو گلوبل بلیک لسٹ جو زیادہ طاقتور جو لسٹ ہے, اس کے بعد اس میں جانا ہے. تو یونائٹڈ نیشن کے لیول کے اوپر اس پہ بہت ساری بات چیت ہوگی, اسپیچ ہوگی. اس کے بعد اس کو ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے قرار دینے کے لیے اگر بھرپور جو ہے نا ہمارا ان ملکوں نے ساتھ دیا, تو یہ ایک دہشت گرد تنظیم قرار دی جائے گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے, تو بات کی بات ہے. مجھے بتائیں پہلے یہ ڈپلومیٹ کی اس آرٹیکل کی اہمیت کیا سمجھتے ہیں آپ؟
جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اہمیت اسی لیے ہے کہ پاکستان جو ہے اگر دیکھا جائے سفارتکاری کے طور پر اس ٹائم پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑ چکا ہے, لیکن جو اس ٹائم اندرونی خطرات ہیں اور اسپیشلی جو انڈیا ہے وہ اس کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کسی صورت بھی کہ پاکستان نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا ہے. پاکستان اس کمنگ جو فرائیڈے ہے جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں جا کر اور ایک ثالثی کا ایک بڑا اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے دنیا کا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کی ثالثی میں اور پاکستان کی میزبانی میں ہونے کو جا رہا ہے. تو یہ انڈیا کو اور ان کی راہ کو جو ہے یہ تو ہضم ہو ہی نہیں رہا نا. وہ تو حتی الامکان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا میکسیمم ان کو ڈیمیج کیا جا سکے وہ کیا جا سکے. آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں چند گروپوں کو سپورٹ کر کے انہوں نے ہمارا سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ رستہ جو ہے وہ بلاک کر دیا. ہمارے ہاں دہشت گردی کرائے جا رہے ہیں. پاکستان کا سٹینس تو سٹل یہی ہے کہ خدا کے لیے جو افغانستان ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور وہاں پر جو اپنے اندر موجود جو ٹھکانے ہیں, جو دہشت گرد ٹھکانے ہیں, ان کو خود بھی ختم کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ختم کرنے دے, تاکہ ہمارے جو ایک دیرینہ قسم کے ایک تعلقات عرصہ دراز سے, چونکہ ہمارے ایک بھائی چارے کا جو سسٹم تھا, ہمارا جو ایز اے مسلمان جو ہے ان کے ساتھ, اور جو ہمارا دیکھیں نا کے پی کے ساتھ ایک خصوصی طور پہ ان لوگوں کی جو اسپیشلی جو ریلیشنز ہے, ایک بائیلیٹرل جو ہے نا ایک بڑے خاص قسم کے تعلقات ہیں, وہ قائم رہنے چاہیے. ہمیں یہ سوٹ کرتے ہیں, ہم ان کو سوٹ کرتے ہیں. لیکن انڈیا ایک بھرپور قسم کی جارحیت جو ہے وہ افغانستان کے تھرو کر رہا ہے, اور پھر انٹرنلی جو ہے بلوچستان جو علیحدگی کا جو پروگرام اس نے بنایا ہوا ہے, اور آئے روز وہ اسی لیے کہ دیکھیں بلوچستان کو اس ٹائم جو ہے وہ دنیا میں سونے کی کان ہے. جی بیک پہ رہ کر کر رہا ہے. میں تو فرنٹ کی چیزیں جاننا چاہ رہی ہوں نا, اس آرٹیکل کی اہمیت کیا ہے, اور اس آرٹیکل میں جس باتوں کے اوپر زور دیا گیا ہے, آیا کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں وہ چیزیں ان پروسیس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں پاکستان اس کے بعد اگر یہ ایران اور امریکہ والا معاملہ جو ہے حل ہو جاتا ہے تو انٹرنلی جو ہے بہت حد تک جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا. سب سے پہلے جو یہاں پہ جتنے بھی ٹھکانے ہیں ان کو ختم کرے گا. لیکن امریکہ اس کے اوپر کیوں وہ جنید تضاد کا شکار ہوا ہوا ہے؟ اس آرٹیکل میں یہ چیز منشن کی گئی. آپ مجھے اجازت دیں, میں آگے کاشف رفیق صاحب کی جانب بڑھتی ہوں اور ان سے اس سوال کا جواب ذرا لینے کی کوشش کرتے ہیں. کاشف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائن اس.